میں خواجہ سرا تھا۔ مجھے کوڑے کے ڈھیر پر ایک بچی ملی۔ مجھے پتا تھا کہ وہ کسی کی ناجائز اولاد ہے۔ میں اسے ساتھ لے آیا اور اسے پالنے لگا۔ میں نے اسے خواجہ سرا بنایا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ اصل میں ایک لڑکی ہے۔ جو ہی وہ لڑکی محفل میں ناچ گانا کرنے لگی، ایک دن وہ محفل سے واپس آئی تو دلہن بنی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ اس کا سگا۔ میرا نام ڈولی ہے، میں خواجہ سرا ہوں۔ ہمارا کام یہی ناچ گانا ہوتا ہے، اسی لیے ہم اپنی روٹی روزی کماتے ہیں۔ شادی بیاہ پر جا کر ناچنا زندگی کی ضروریات تھا۔ میں جس جگہ میں رہتا تھا وہاں پر میرے علاوہ اور بھی بہت سارے خواجہ سرا ایک ساتھ رہتے تھے۔ یہی ہماری دنیا تھی۔ ہمارا گروہ سب سے زیادہ مجھے ہی محفل میں بھیجا کرتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سب کو ہی میرا ڈانس پسند تھا اور نئے آنے والے ہر خواجہ سرا کو میں ہی ڈانس سکھایا کرتا تھا۔ زندگی اسی طرح سے گزر رہی تھی اور پھر اچانک سے ایک ایسا سانحہ پیش آیا جس نے سب کو ہی خاموش کروا دیا، لیکن اس کے باوجود بھی سب لوگ اس بات کو بھلا کر دوبارہ سے اپنی زندگی شروع کر چکے تھے، اور ان سب لوگوں کے ساتھ میں نے بھی ایسا ہی کیا۔ ایک دن اسی طرح میں رات کے وقت ایک فنکشن سے واپس آ رہا تھا جب مجھے کوڑے کے ڈھیر سے ایک بچی ملی۔ میں اس بچی کو دیکھتے ہی پہچان گیا تھا کہ وہ کون ہے، کس کی ناجائز اولاد ہے۔ بچی کے ملنے سے پہلے ہی مجھے کسی ایسی چیز کی امید تھی کہ ایسا ہی کچھ ہونے والا ہے۔ میں نے اس بچی کو اپنی گود میں اٹھایا، سینے سے لگایا اور اسے اپنے ساتھ لے آیا۔ جو کچھ بھی ہو چکا تھا، جو کچھ بھی ہو رہا تھا، اس میں چھوٹی سی بچی کا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن اگر کسی کو سارے معاملے میں سب سے زیادہ سزا مل رہی تھی تو اس معصوم بچی کو ہی مل رہی تھی۔ میں اسے اپنے ساتھ لے آیا تھا، لیکن اب مجھے یہ فکر کھائی جا رہی تھی کہ وہ لڑکی ہے تو یہاں پر رہنے والے سب لوگ ہی خواجہ سرا ہیں۔ اس بچی کو میں اپنے گھر تو لے آیا تھا، لیکن جب یہ بات بڑے گروہ کو معلوم ہوئی تو اس کا کہنا تھا کہ اس بچی کو کسی یتیم خانے میں یا کسی ایسی جگہ پر بھجوا دیں گے، جبکہ میں ایسا کچھ نہیں چاہتا تھا۔ میں اس بچی کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا تھا۔ گروہ سے میں نے بات کی، ان سے یہی کہا کہ میں اس بچی کی ساری ذمہ داری خود اٹھاؤں گا۔ میں خود اسے پالنے کے لیے تیار تھا، لیکن کسی بھی اور جگہ بھیجنے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ میں خود ایک یتیم بچہ تھا۔ میں نے دنیا کی ٹھوکریں کھائی تھیں اور میں جانتا تھا کہ باہر کی دنیا کس قدر خطرناک اور بری ہے۔ ویسے بھی جیسے کہ یہ لڑکی تھی، اس کے لیے تو یہ دنیا اور بھی خطرناک تھی۔ میں اسے باہر کے درندوں سے محفوظ رکھنا چاہتا تھا، اسی لیے کچھ سوچتے ہوئے میں نے اس بچی کو اپنے پاس رکھ کر خود ہی اسے پالنے کا فیصلہ کیا۔ پہلے تو میرے اس فیصلے پر بڑے گروہ کو اعتراض تھا، لیکن میں نے انہیں اس چیز کی تسلی دی کہ بچی کی وجہ سے نہ تو میرے کام میں کوئی رکاوٹ آئے گی اور نہ ہی کسی اور کے کام میں۔ یہ بچی میری ذمہ داری ہوگی اور اس کی وجہ سے میں اپنے کام میں کوئی کوتاہی نہیں کروں گا۔ اس شرط پر ان لوگوں نے اس بچی کو مجھے اپنے پاس رکھنے کی اجازت دے دی، اور پھر اس کے بعد سے میری زندگی اور بھی مشکل اور مصروف ہو گئی۔ اب مجھے اپنے کام کے ساتھ ساتھ اس بچی کی دیکھ بھال بھی کرنی ہوتی تھی۔ ان سب میں سے میں نے یہی کہا تھا کہ یہ بھی ایک خواجہ سرا ہی ہے اور اب سے یہ ہمارے ساتھ یہیں پہ رہے گی۔ بچی ایک لڑکی ہے، کوئی خواجہ سرا نہیں۔ یہ بات صرف میں، گروہ اور یہاں ایک اور خواجہ سرا گلابو، ہم تین لوگ اس بات سے واقف تھے۔ یہاں پر رہنے والے خواجہ سرا اس بچی کو خواجہ سرا ہی سمجھتے تھے۔ اس کے پیچھے بھی ایک بڑی وجہ تھی، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی کو بھی یہ بات معلوم ہو کہ وہ ایک لڑکی ہے، کوئی بھی اس پر بری نظر رکھے۔ اسی لیے میں نے سب کے دماغ میں پہلے ہی یہ بات ڈال دی تھی کہ وہ بھی خواجہ سرا ہے۔ کم از کم اس طرح وہ باہر کی دنیا سے اور دوسرے برے لوگوں کی بری نظر سے محفوظ رہ سکتی تھی۔ اس بچی کو پالنے میں گلابوں نے میرا بہت ساتھ دیا۔ میں نے اپنی طرف سے ہی بچی کا نام گل رانا رکھ دیا۔ جس وقت میں اپنے کاموں میں مصروف ہوتا، اس وقت گلابو ہی اس کا خیال کرتی تھی، اور پھر اسی طرح وقت گزرتا گیا۔ بچی بڑی ہو گئی، وہ بچپن سے ہی بہت خوبصورت تھی۔ کوئی اب اسے دیکھتا تو دیکھتا ہی رہ جاتا۔ میں اسے کبھی بھی اس کام پر لگانا نہیں چاہتا تھا، لیکن گروہ کا کہنا تھا کہ جو کام ہم لوگ کرتے ہیں اس کو بھی وہی کرنا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا جیسا کہ بچپن سے ہی سب لوگوں کو یہی بات بتائی گئی ہے کہ وہ بھی خواجہ سرا ہے، اس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی بھی اسے لڑکی نہیں سمجھتا، اور اگر کوئی اسے لڑکی سمجھے بھی تو کوئی بھی اس سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کیونکہ نہ تو اس کا کوئی خاندان تھا اور نہ ہی آگے پیچھے، اور ایسے خواجہ سرا کے ساتھ رہ کر پلنے والی لڑکی سے کون شادی کرتا ہے۔ گروہ کا کہنا تھا کہ اس کے لیے یہی ٹھیک ہوگا کہ وہ بھی یہی کام کرے جو کہ ہم لوگ کرتے ہیں، اور ویسی ہی زندگی گزارے جیسے ہم گزار رہے ہیں۔ اس سے کم از کم یہ ہوگا کہ اپنا روزگار بھی اس کا چلتا رہے گا۔ پہلے تو میں اس بات پر بالکل بھی راضی نہیں تھا۔ میں کبھی بھی اس لڑکی کو ایک خواجہ سرا نہیں بنانا چاہتا تھا۔
میں نے تو صرف اسے سب سے محفوظ کرنے کے لیے جھوٹ بولا تھا، لیکن اب یہ جھوٹ شاید مجھے ساری عمر ہی بولنا تھا، کیونکہ میں نے گروہ کی باتوں پر کافی غور و فکر کی ہے۔ ان کی ساری باتیں ٹھیک تھی۔ یہی سوچتے ہوئے میں نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ گل بھی خواجہ سرا بن کر ایسی زندگی گزارے گی جیسا کہ ہم لوگ گزار رہے ہیں۔ گل 10 سال کی تھی جس وقت میں نے اسے ڈانس سکھانا شروع کر دیا۔ وہ ذہین اور قابل لڑکی تھی۔ میں اسے جیسے جو چیز سکھاتا وہ بالکل ویسا ہی کرتی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بہت جلد سب کچھ سیکھ گئی۔ وہ 16 سال کی تھی اور سارا ڈانس اچھے طریقے سے سیکھ چکی تھی۔ جب بھی وہ ڈانس کرتی تو سارے لوگ پلک چھپکانا بھول جاتے تھے۔ ایک تو وہ خوبصورت تھی اور دوسرا اس کا رقص ایسا ہوتا تھا کہ دیکھنے والے کو حیران کر دیتا۔ پہلے تو وہ گھر میں ہی سب کچھ کرتی رہتی اور اب جب کہ سارا کچھ وہ اچھی طرح سے سیکھ چکی تھی تو گروہ نے اسے بھی محفل میں بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ گل کے ڈانس کرنے سے ہمیں بہت فائدہ ہوگا کیونکہ وہ بہت اچھا ڈانس کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ہر کوئی اس کی تعریف کرتا اور ہر کوئی اسے اپنی محفل میں بلانے کی خواہش کرتا۔ ہم لوگوں نے بھی اسے سب کے سامنے ایک خواجہ سرا بنا کر ہی پیش کیا تھا، کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ اگر کسی محفل میں وہ ناچنے کے لیے جائے تو لڑکی سمجھ کر وہ لوگ اس کا فائدہ اٹھائیں۔ وہ میری بات زیادہ مانتی تھی کیونکہ اس نے اپنا سارا وقت میرے ہی ساتھ گزارا تھا۔ اس لیے گروہ کے کہنے پر میں نے اسے یہ بات سمجھانا شروع کر دی کہ آج کے بعد اسے کس طرح کی زندگی گزارنی ہے اور اسے کیا کچھ کرنا ہے۔ میں نے اسے اچھے طریقے سے ہر بات سمجھا دی تھی کہ اسے محفل میں جا کر ناچ گانا کرنا ہوگا کیونکہ یہی ہمارا کام ہے اور اسی سے ہی ہماری موٹی روزی چلتی ہے، کیونکہ اس نے باہر کی دنیا کبھی دیکھی نہیں تھی۔ وہ معصوم بھی تھی۔ اسے ہم لوگ جیسا کرنے کو کہتے وہ ویسے ہی خاموشی سے ہماری بات مان لیا کرتی تھی، اور پھر 16 سال کی عمر سے ہی ہم نے اسے محفل میں بھیجنا شروع کر دیا۔ وہ جہاں بھی جاتی سب اس کی تعریفیں کرتے تھے، اور پھر کچھ ہی دنوں میں ایسا ہونے لگا تھا کہ ہر کوئی گل کو ہی اپنی محفل میں بلانے کی فرمائش کرتا۔ ویسے تو میں اس کے ساتھ ہی جایا کرتا تھا۔ میں نے اپنا ناچ گانا چھوڑ دیا تھا۔ ایک دن میری طبیعت کافی زیادہ خراب تھی جس کی وجہ سے میں گل کے ساتھ نہ جا سکا اور میں نے اسے اکیلے ہی بھیج دیا۔ وہ کہیں بھی اکیلے نہیں جاتی تھی۔ کچھ دنوں سے مجھے گل کی حرکتیں عجیب لگنے لگی تھی۔ میں نے اپنا وہم سمجھا۔ گل راتوں کو چھپ کر چھت پر چلی جاتی اور جب میں پوچھتا تو کہتی کہ بس کھلی ہوا میں سانس لینے آئی تھی۔ میں نے اسے بچپن سے پالا تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ ضرور کوئی نہ کوئی بات ہے جو گل مجھ سے چھپا رہی ہے، پر صحیح وقت کا انتظار کیا کہ شاید گل خود ہی بتا دے۔ آج کی محفل پر جب وہ تیار ہوئی تو کچھ پریشان سی تھی۔ محفل میں سارے لوگ موجود تھے، یہی وجہ تھی کہ وہ لوگوں سے گھبراتی تھی، لیکن میرے ساتھ جانے پر وہ چلی جایا کرتی تھی۔ لیکن میری طبیعت اچھی نہ ہونے کی وجہ سے میں نے اسے اکیلے ہی بھیج دیا تھا اور اسے اچھی طرح سے سمجھا دیا تھا کہ اسے کسی سے بھی زیادہ بات نہیں کرنی، بس اپنا کام کرنا ہے، پھر فوراً سے واپس آ جانا ہے۔ پہلے تو اس نے بھی جانے سے انکار کر دیا، لیکن اس محفل کی ہمیں ایڈوانس رقم مل چکی تھی، اسی لیے وہاں پر جانا ضروری تھا۔ پھر میں نے گل کو اکیلے جانے پر راضی کر لیا۔ وہ کسی اور کے ساتھ جانے پر بھی تیار نہ تھی۔ بڑی مشکل سے میں نے اسے بھیجا تھا۔ اس طرح اسے بھیج تو دیا تھا، لیکن اب مجھے اس کی فکر ہو رہی تھی۔ میں نے کبھی بھی اسے اس طرح اکیلے کہیں نہیں بھیجا تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک میں نے اسے پالا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اسے مجھ سے محبت اور لگاؤ بہت زیادہ تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا لیکن گل ابھی تک واپس نہ آئی، جبکہ جو وقت محفل کا مقرر تھا وہ ختم ہو چکا تھا۔ اب تک اسے واپس آ جانا چاہیے تھا، لیکن اس بات کو بھی 1 گھنٹہ گزرنے والا تھا، وہ گھر واپس نہ آئی تھی۔ مجھے اس کی فکر ہونے لگی۔ جب میں نے گروہ سے بات کی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ وہ خود ہی آ جائے گی، اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو یہ کہہ کر مطمئن ہو گئے تھے، لیکن مجھے ایک لمحے کے لیے بھی سکون نہیں تھا۔ میں پریشانی سے کبھی ادھر تو کبھی ادھر ٹہل رہا تھا۔ میں اپنے آپ کو کوس رہا تھا کہ مجھے اس کے ساتھ جانا چاہیے تھا، اور اگر میں نہیں جا سکتا تھا تو پھر اسے بھی گھر پر ہی رہنا چاہیے تھا۔ یہ سوچ کر مجھے گھبراہٹ ہو رہی تھی کہ نہ جانے اس محفل میں کس قسم کے لوگ ہوں گے، کہیں کسی نے اس کے ساتھ بدتمیزی نہ کی ہو۔ یہی سب کچھ میرے دماغ میں چل رہا تھا جب ایک خواجہ سرا نے آ کر مجھے بتایا کہ گل واپس آ گئی ہے۔ میں تو ساری چیزیں چھوڑ چھاڑ کر نیچے بھاگا
اور جا کر دیکھا تو وہ واپس آ چکی تھی، لیکن یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی کہ جو لباس وہ پہن کر گئی تھی واپسی پر اس نے تو وہ نہیں پہنا تھا، بلکہ وہ تو دلہن کے لباس میں میرے سامنے کھڑی تھی۔ آج بہت عرصے کے بعد میں نے اس کے چہرے پر خوشی دیکھی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، جب اس کے پیچھے کھڑا خوبصورت نوجوان چلتا ہوا اس کے برابر کھڑا ہو گیا۔ اب میں حیرت سے دیکھ رہا تھا کہ یہ کون ہے، جبکہ اس لڑکے کا کہنا تھا کہ وہ اس کا شوہر ہے، اندرونی نکاح کیا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، وہ دونوں کافی بار چھپ کر مل چکے ہیں۔ آج اس محفل میں جب میں نے اسے دیکھا تو اسے پہچان لیا اور اپنے ساتھ لے آیا۔ اس کا کہنا تھا وہ گل سے شادی کرنا چاہتا ہے، اسے عزت سے اپنے گھر لے جانا چاہتا ہے، اسے خاندان کی عزت بنانا چاہتا ہے، ایسے میں اسے اس طرح محفل میں جا کر ناچ گانے کی اجازت کبھی نہیں دے سکتا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ آج ہی گل کو رخصت کر کے لے جائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ دلہن کے روپ میں میرے سامنے کھڑی تھی۔ یہ سب کچھ میرے لیے کسی بھی بری خبر سے کم نہیں تھا۔ میں چاہتا تھا کہ گل کی شادی ہو، لیکن جو لڑکا اس وقت میرے سامنے کھڑا تھا اس سے ہرگز نہیں۔ وہ جس خاندان کی بات کر رہا تھا تو اس خاندان کی سچائی میں اچھے طریقے سے جانتا تھا، اور اب میں اپنی گل کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ میں نے اس لڑکے سے صاف کہا تھا کہ میں گل کی شادی کبھی بھی اس سے نہیں کرواؤں گا، اور وہ ایسا سوچے بھی نہیں، جبکہ گل جو آج تھوڑی دیر پہلے خوش تھی، میری بات سن کر اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ پریشان ہو رہی ہے۔ جو بھی تھا وہ لڑکی تھی، اور ہر لڑکی کی طرح عزت سے زندگی گزارنا چاہتی تھی، اپنا گھر بسانا چاہتی تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ اس طرح ناچ گانا نہیں کرنا چاہتی، لیکن وہ جس سے شادی کرنے جا رہی تھی وہ انسان اس کے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں تھا۔ اس بات سے وہ لڑکی بالکل انجان تھی۔ میں نے فوراً سے گل کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کیا، اس لڑکے کو فوراً وہاں سے جانے کا کہا، جبکہ اس کا کہنا تھا کہ آج کے بعد گل کسی بھی محفل میں نہیں جائے گی اور کوئی بھی اسے روک نہیں سکتا، وہ بہت جلد آ کر اسے یہاں سے لے جائے گا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ کبھی بھی ہم لوگوں کو اپنے گھر کی عزت کو اس طرح محفلوں کی زینت نہیں بنانے دے گا۔ اس وقت میں وہاں سے چلا گیا، لیکن اس کی دھمکی نے مجھے واقعی میں ڈرا دیا تھا۔ گل کمرے میں جا کر رونے لگی تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ کیوں پریشان ہے۔ میں اس کے پیچھے گیا تو دیکھا وہ رو رہی تھی۔ دیکھتے ہی اس نے آنسو صاف کر لیے۔ میں نے یہی کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تم ناراض ہو، جبکہ گل کا کہنا تھا کہ وہ بھی ایک لڑکی ہے، لڑکیوں کی طرح عزت سے زندگی گزارنا چاہتی ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ لڑکا جب اس کے سامنے آیا اور اس سے شادی کر کے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے، اس کے دل میں ایک امید جاگ اٹھی تھی۔ اس نے اس لڑکے کی نظروں میں اپنے لیے عزت دیکھی تھی۔ جب بھی وہ ملا تھا احترام سے ملا، کبھی کوئی غلط بات نہیں کی۔ مجھے ایسے لگا کہ شاید میری زندگی بدل جائے گی، ایسی زندگی نہیں گزارنی پڑے گی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ ایک لڑکی ہے اور وہ کبھی بھی ایسی زندگی گزارنا نہیں چاہتی جیسی گزار رہی ہے۔ تو اس کا کہنا تھا کہ وہ لڑکا اس کے لیے کوئی امید بن کر آیا تھا، جسے میں نے انکار کر دیا۔ اس کی ساری باتیں اپنی جگہ ٹھیک تھیں، لیکن وہ حقیقت نہیں جانتی تھی کہ اس انکار کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ میں اس حقیقت کو بتانا بھی نہیں چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اتنا عرصہ اسے چھپا کر رکھا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ اسے کوئی دیکھ پہنچے۔ لیکن آج مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ گل ایسے دیکھ رہی تھی جیسے میں اس کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر رہا ہوں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ یہ سمجھے کہ میں اپنے فائدے کے لیے اس کی شادی نہیں کروانا چاہتا۔ وہ کچھ بھی سمجھ لیتی مجھے منظور تھا، لیکن وہ یہ سمجھتی کہ میں اپنے فائدے کے لیے اسے استعمال کر رہا ہوں، یہ مجھے ہرگز گوارا نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اسے سچ بتانے کا فیصلہ کیا، وہ سچ جو آج تک میں نے اپنے سینے میں دفن کر کے رکھا ہوا تھا اور کسی کو بھی سچ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ مگر آج اسے یہ سچ بتانا بہت ضروری ہو گیا تھا کہ اگر میں وہ سچ گل کو نہ بتاتا تو وہ ساری زندگی مجھے خود غرض اور مجرم کی نظر سے دیکھتی، اور یہ مجھے کسی صورت گوارا نہیں تھا۔ میں نے اس کو پال پوس کر بڑا کیا تھا، مجھے اس کی فکر تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اتنا بڑا فیصلہ کیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ وہی غلطی کرے جو 16 سال پہلے اس کی ماں نے کی تھی۔ اس کی ماں کو بھی سب نے سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن اس نے بھی کسی کی بات نہ مانی تھی، جس کا انجام بہت برا ہوا تھا۔ گل مجھے سب سے زیادہ عزیز تھی،
اسی لیے میں اسے تکلیف نہیں پہنچنے دے سکتا تھا۔ اب اس لیے میں نے اب تک اسے وہ سچ نہیں بتایا تھا، لیکن اگر میں اسے سچ نہ بتاتا تو میں جانتا تھا کہ وہ اس سے زیادہ تکلیف کا سامنا کرتی۔ اسی لیے میں نے یہی سوچا تھا کہ اسے یہ سچ بتا کر وہ تکلیف دے دی جائے تاکہ وہ آگے آنے والی تکلیف سے بچ سکے۔ میں نے اسے سچ بتانا شروع کیا۔ یہ بات 16 سال پرانی ہے۔ جیسا کہ ہمارا کام ناچ گانا کرنا تھا، اسی لیے مختلف محفلوں میں ہماری مختلف لوگوں سے ملاقات ہوتی رہتی تھی۔ ایک دفعہ اسی طرح سے میں ایک محفل میں گیا تھا۔ وہاں پر میری ملاقات دل نواز سے ہوئی۔ دل نواز ایک کوٹھے سے وہاں پر رقص کرنے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ وہ بہت ہی خوبصورت تھی، بالکل گل کی طرح۔ کوئی بھی اسے دیکھتا تو دیکھتا ہی رہ جاتا۔ وہ کوٹھے پر رہتی ضرور تھی، لیکن وہ ناچ گانے کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں کرتی تھی، جس کی وجہ سے وہ اپنی ہی نظروں میں گر جائے۔ جبکہ بہت سارے لوگ اسے بہت پیسوں کی پیشکش کرتے تھے، لیکن اس کا یہی کہنا تھا کہ وہ یہ کام کرنے کے لیے مجبور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ناچ گانا تو کر سکتی ہے، لیکن اتنی بھی مجبور نہیں کہ اپنی عزت بیچنا شروع کر دے۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نے اپنے کام کی ایک حد مقرر کر رکھی ہے اور وہ اپنی حد سے کبھی بھی آگے نہیں جائے گی، پھر چاہے اسے پوری دنیا کی دولت ہی کیوں نہ پیش کر دی جائے، لیکن وہ کبھی بھی ایسا گھٹیا کام کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ دل نواز سے میری اچھی خاصی دوستی ہو گئی۔ اکثر محفل میں میری اس سے ملاقاتیں ہونے لگی اور پھر اس کے بعد میرا اس کے کوٹے پر بھی چکر لگا رہتا۔ وہ بھی ہمارے گھر آیا کرتی تھی، اور پھر جب اس کے ساتھ میں نے ملنا جلنا شروع کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ لڑکی بالکل بھی ویسی نہیں ہے جیسی باہر سے نظر آتی ہے۔ وہ بہت نیک اور اچھے خیالات کی مالک تھی اور ناچ گانا ضرور کرتی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرتی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ یہاں پر کیسے آئی، تو اس کا کہنا تھا کہ اس کے ابو سے جوئے میں ہار گئے تھے اور اسے ایک آدمی کے حوالے کر دیا، اور وہ آدمی اسے یہاں پر بیچ کر چلا گیا۔ اس نے بہت منت کی تھی کہ اسے جانے دیا جائے، لیکن وہاں کی مالکن نے اسے وہاں سے جانے نہ دیا۔ مالکن کا کہنا تھا کہ یہ دنیا بہت خطرناک ہے، اگر وہ یہاں سے نکلی تو بہت سارے درندے اس کے پیچھے پڑ جائیں گے، اس لیے مالکن کا کہنا تھا کہ وہ یہیں پر رہے۔ اس کی نیک نیتی اور پاک دامنی کو دیکھتے ہوئے مالکن نے اس سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ کبھی بھی اسے کسی غلط کام کے لیے مجبور نہیں کرے گی، اور یہی وجہ تھی کہ وہ صرف رقص کرتی تھی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتی تھی، اور نہ ہی کوٹھے کی مالکن نے کبھی اسے یہ سب کچھ کرنے کے لیے مجبور کیا تھا۔ مجھے اس کی کہانی سن کر بہت افسوس ہوا تھا۔ میں یہی سوچتا تھا کہ میرا کوئی اپنا نہیں ہے، اور کتنے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں، کہ ان کا کوئی اپنا ہو، جن کے سر پر ان کے ماں باپ موجود ہوں۔ لیکن دل نواز کی کہانی سن کر میں یہی سوچا کرتا تھا کہ اپنوں کے ہاتھوں دکھ اٹھانے سے بہتر ہے کہ کسی طرح کے اپنے ہی نہ ہوں۔ کسی کے نہ ہونے کا دکھ نہیں ہوتا جتنا کسی کے ہو کر برا کرنے کا دکھ ہوتا ہے۔ دل نواز سے میری بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی، اور پھر وہ اپنی ہر بات مجھے بتایا کرتی تھی، اور پھر وقت اسی طرح سے گزرتا گیا۔ جب ایک دفعہ اس نے مجھے بتایا کہ ایک امیر زادہ جو اس سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اسے کہتا ہے کہ اسے بے پناہ محبت کرتا ہے، اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ جب دل نواز نے مجھ سے اس چیز کا ذکر کیا تو میں نے یہی کہا کہ اگر وہ واقعی اس سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اس سے اچھی اور کیا بات ہوگی، ویسے بھی وہ عزت کی زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ میں نے یہی کہا تھا کہ وہ سادگی سے شادی کر لے، اس طرح اس کی اس کوٹے سے بھی جان چھوٹ جائے گی اور اسے ایک کام بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ اور پھر اس کے بعد وہ مجھے بہت خوشی سے اس کی باتیں بتایا کرتی تھی۔ مجھے بتایا کرتی تھی کہ وہ اس سے ملنے کے لیے آتا ہے اور اسے یہی کہتا ہے کہ اس سے بہت محبت کرتا ہے۔ کسی کی محبت انسان کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ وہ بھی اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی، اسے پسند کرنے لگی تھی۔ جب بھی میں دل نواز سے یہ پوچھتا کہ وہ اس امیر زادے سے اس لیے محبت کرتی ہے کیونکہ وہ دکھنے میں بہت خوبصورت ہے، یہی وجہ تھی، لیکن دل نواز کا کہنا تھا کہ اس سے محبت اس لیے نہیں کرتا کہ وہ دکھنے میں خوبصورت ہے، بلکہ اس کا کہنا تھا کہ وہ اس کی عزت کرتا ہے، اسی لیے وہ اسے پسند کرتی ہے۔ دل نواز کا کہنا تھا کہ وہ اس سے ملنے تو آتا ہے، لیکن کبھی اس نے بری نظر سے اسے نہیں دیکھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نے ہمیشہ اس کی نظر میں اپنے لیے عزت دیکھی ہے، وہی عزت جو آج تک اس نے کبھی کسی کی نظر میں نہیں دیکھی، اور یہی وہ عزت تھی جو اسے اس کی طرف کھینچ رہی تھی۔ اور پھر وہ دل نواز جس پر ایک زمانہ عاشق تھا اور وہ کسی کو اپنے قریب نہیں آنے دیتی تھی، اسے ایک شخص سے محبت ہو گئی۔ جب مالکن کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ پریشان ہو گئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ مرد ذات پر بھروسہ نہیں کرتے۔ انہوں نے دل نواز کو سمجھانے کی بہت کوشش کی۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جو محبت کے جال میں پھنسا کر دھوکہ دیتے ہیں۔
مگر دل نواز اس کا کہنا تھا کہ وہ اسے کبھی دھوکہ نہیں دے گا، اور پھر دل نواز کے یقین دلانے پر ہم سب لوگ ہار گئے اور ہم نے اس امیر زادے کے ساتھ دل نواز کو بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ مالکن نے اسے بھیج دیا تھا اور ساتھ ساتھ یہ دعا کی تھی کہ اس کے ساتھ وہ نہ ہو جو آج سے پہلے بہت ساری کوٹھے والی لڑکیوں کے ساتھ ہو چکا تھا، جو خود مالکن کے ساتھ ہو چکا تھا۔ مالکن نے دل نواز کو اس امیر زادے کے ساتھ بھیج دیا تھا اور پھر اس کے بعد دل میں اس کے لیے دعا کی تھی کہ وہ اپنی زندگی میں خوش رہے اور آباد رہے، اسے بہت خوشیاں ملیں، وہ جو اس کا حق ہے اور جس کے لیے وہ سب کو چھوڑ کر گئی۔ اس کے بعد دل نواز سے ہماری کوئی ملاقات نہ ہوئی تھی۔ وقت اسی طرح سے گزر رہا تھا۔ جب 6 مہینے بعد دل نواز روتی ہوئی واپس آئی، ہم سب لوگ اسے اس طرح سے دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ جب اس سے وجہ پوچھی تو ان کا کہنا تھا کہ وہ خاندانی رئیس آدمی جو اس سے محبت کا دعویٰ کرتا تھا اسے یہاں سے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ جاتے ہی اس نے دل نواز سے نکاح کر لیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی زندگی میں خوش اور مطمئن تھی، لیکن اس کی خوشی اس وقت ختم ہو گئی جب وہ اس امیر زادے کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ اس بات کو لے کر وہ بہت خوش تھی، ہوتی بھی کیوں نہ، کوئی بھی عورت ہو اس کے لیے یہ بات بڑی خوشخبری ہوتی ہے۔ جب اس نے خوشی خوشی یہ بات اپنے شوہر کو بتائی تو وہ غصے میں آ گئے۔ اس کا کہنا تھا کہ اسے یہ بچہ نہیں چاہیے، جبکہ دل نواز اس بات پر حیران اور پریشان تھی۔ اس آدمی کا کہنا تھا کہ اس نے دل نواز کو اس لیے اپنے ساتھ رکھا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، اسے دل نواز سے کوئی اولاد نہیں چاہیے، اسے اولاد اس سے ہوگی جو اس کی خاندانی بیوی ہوگی۔ جب دل نواز کا یہ کہنا تھا کہ وہ بھی اس کی بیوی ہے اور وہ ایسا کیسے کہہ سکتا ہے، جبکہ اس آدمی کا کہنا تھا کہ یہ بات صرف وہ اور دل نواز جانتے ہیں کہ وہ اس کی بیوی ہے، جبکہ باقی لوگ اس بات سے واقف نہیں۔ وہ سب یہی سمجھتے ہیں کہ اس نے اس کو اپنے ساتھ ویسے ہی رکھا ہوا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر یہ بچہ اس دنیا میں آیا تو اس کی عزت خاک میں مل جائے گی، کیونکہ سب کی نظر میں یہ بچہ ناجائز ہوگا، کیونکہ اس کا نکاح سے کوئی بھی واقف نہیں تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ کبھی بھی اس بچے کو اپنا نام نہیں دے گا اور نہ ہی اس دنیا میں آنے دے گا۔ ساتھ ساتھ اس کا کہنا تھا کہ وہ نکاح تو بس اس نے ویسے ہی دل نواز کو مطمئن کرنے کے لیے کیا تھا، ورنہ اس کی نظر میں اس نکاح کی کوئی اہمیت نہیں، کیونکہ دنیا والوں کو تو اس نکاح کے بارے میں معلوم ہی نہیں۔ وہ لوگ تو یہی سمجھتے تھے کہ اس امیر زادے نے دل بہلانے کے لیے دل نواز کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ اس کے ماحول میں یہ بات بہت عام تھی۔ بیوی کے علاوہ بھی ان لوگوں کی دوسری عورتوں کے ساتھ تعلقات ہوتے تھے، جبکہ دل نواز اس کے ساتھ کوئی بھی تعلق بنانا نہیں جانتی تھی، اسی لیے اس نے اسے نکاح کا لالچ دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر دل نواز کو اس بچے کو دنیا میں لانے کا زیادہ شوق ہے تو اپنا شوق پورا کر سکتی ہے، لیکن اس بچے کو ساری دنیا ناجائز ہی سمجھے گی اور کوئی اسے قبول نہیں کرے گا۔ اس دن وہی ہوا تھا جس کا سب کو ڈر تھا۔ مالکن کا کہنا تھا کہ اس کو تو پہلے ہی لگتا تھا کہ ایسا ہی کچھ ہونے والا ہے، اسی لیے وہ دل نواز کو سمجھاتی تھی کہ وہ اتنی بڑی غلطی نہ کرے، لیکن اب جب کہ وہ غلطی کر چکی تھی، اس کا کہنا تھا کہ وہ اس بچے کو اس دنیا میں ضرور لائے گی، اس کے باپ کے حوالے کر دے گی۔ وقت اسی طرح سے گزر رہا تھا اور پھر دل نواز کے گھر بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ دل نواز نے بنا سوچے سمجھے اس بچی کو اس کے باپ کے گھر چھوڑ دیا اور خود واپس آ گئی۔ اس آدمی کی بے وفائی کے بعد دل نواز پوری طرح سے ٹوٹ چکی تھی۔ وہ بیمار رہنے لگی اور پھر تھوڑے ہی دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد سب لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ بچی اس کے باپ کے پاس ہے اور یہ سوچ کر مطمئن تھے، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ اس کے باپ نے اسے قبول کرنا ہی نہیں تھا۔ اس لالچی آدمی نے سب کے سامنے یہی کہا کہ بچہ ناجائز ہے، وہ اس کا باپ نہیں ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نے دل نواز سے نکاح نہیں کیا۔ ساتھ ساتھ اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایسی کوٹے والی عورتوں کے تو 100 مردوں کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ دل نواز کا باقی مردوں کے ساتھ تعلق ضرور تھا، لیکن یہ بچی میری نہیں، کسی اور کی ہے، جبکہ وہ سب کچھ جھوٹ بول رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ دل نواز کتنی پاک دامن عورت تھی۔ وہ محفل میں جا کر ناچتی ضرور تھی، لیکن اس نے کبھی بھی کسی غیر مرد کو اپنے قریب بھٹکنے نہیں دیا تھا۔ اس آدمی کی محبت کے جال میں آ کر اس نے اپنا سب کچھ اس پر قربان کر دیا تھا۔ دل نواز نے اس کے ساتھ نکاح کیا تھا، اس کے بعد زندگی شروع کی تھی، جبکہ اس آدمی نے ان ساری باتوں کو جھٹلانے کے ساتھ ساتھ اس بچی کو بھی جھٹلا دیا اور اسے کچرے کے ڈھیر میں پھینک دیا، اور پھر میں اسے وہاں سے اٹھا کر لے آیا۔ وہ بچی اور کوئی نہیں بلکہ گل ہی ہے۔
اور یہ بات میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ گل اور کوئی نہیں بلکہ دل نواز کی بیٹی ہے۔ میں نے اسے یہ سمجھایا تھا کہ میں نے اسی وجہ سے اس لڑکے کے ساتھ اس کی شادی کرنے سے انکار کیا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ جو کچھ اس کی ماں کے ساتھ ہوا تھا وہی سب کچھ اس کے ساتھ ہو۔ ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی بتانے کی کوشش کی تھی کہ آخر اس لڑکے کی رگوں میں بھی تو اسی خاندان کا خون تھا جس نے اس کی ماں کے ساتھ بے وفائی کی تھی، اس کے ساتھ دھوکہ کیا تھا، اور یہ لڑکا بھی تو اسی خاندان کا وراثت تھا، اس کے خون میں کیسے وفا ہو سکتی ہے۔ میں نے گل کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ کوٹے والی عورتوں سے اور ناچنے والی عورتوں سے کوئی شادی نہیں کرتا، بس انہیں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب انہیں حاصل کر لیتے ہیں تو پھر استعمال کر کے زندگی سے نکال کر باہر پھینک دیتے ہیں، جیسے کوئی انسان کچرے کو اپنے گھر سے اٹھا کر باہر پھینک دیتا ہے۔ سب لوگ اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جب اسے حاصل کر چکے ہوتے ہیں اس کے بعد اس کی کوئی اہمیت نہیں رہتی، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ گل کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہو۔ اس کے باپ نے بھی اس کی ماں کو صرف حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولا تھا۔ وہ یہ بات اچھی طرح سے جانتا تھا کہ دل نواز بنا کسی رشتے کے اس کے ساتھ رہنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوگی، اس لیے اس نے دل نواز سے نکاح کر لیا تھا، جبکہ اس کی نظر میں نکاح کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی۔ میری ساری باتیں سن کر گل بالکل خاموش ہو گئی تھی، بالکل اسی طرح جیسے انسان پتھر کا ہو جاتا ہے۔ میں بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا کہ یہ سچائی جان کر اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی، لیکن یہ سچ بتانا ضروری تھا۔ یہ سب جان کر اسے جتنی تکلیف ہو رہی تھی، اگر میں اسے یہ سچ نہ بتاتا تو اسے اس سے زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا۔ میں جانتا تھا کہ اس وقت اسے تنہائی کی ضرورت ہے، اسی لیے اسے کمرے میں اکیلا چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ میری باہر نکلنے کی دیر تھی کہ مجھے کمرے سے چیخنے کی اور چیزیں ٹوٹنے کی آوازیں صاف سنائی دینے لگی، اور میں اپنے دل پر پتھر رکھتا ہوا وہاں سے باہر چلا گیا۔ کچھ دن اسی طرح سے گزرے تھے، جبکہ میں نے گروہ سے بات کی تھی کہ کچھ دنوں کے لیے گل کو کہیں جانے کے لیے مجبور نہ کریں، کہ جتنا بڑا سچ اس نے اپنی ماں اور اپنے باپ کے بارے میں جانا تھا، اس کے بعد اسے وقت لگنا تھا تاکہ وہ اپنے آپ کو سنبھال سکے اور اپنی زندگی میں واپس لوٹ سکے۔ ایک ہفتہ اسی طرح سے گزرا تھا۔ گل سے میری بہت کم بات چیت ہوئی تھی، اور وہ پورا ایک ہفتہ اپنے کمرے سے باہر نہ آئی تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے میں نے اسے سمجھانے کا فیصلہ کیا کہ ساری زندگی اسی طرح نہیں گزر سکتی، جو ہو گیا تھا، جو گزر گیا تھا، اور گزری چیزوں کو یاد کر کے اپنے آگے کی زندگی کو مشکل بنا لینا کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ میں نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی، جبکہ اس کا کہنا تھا کہ کیا اس کی ساری زندگی اسی طرح سے گزرے گی، جبکہ اس کے سوالوں کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ یہی تو اس کی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت تھی جسے اسے تسلیم کرنا تھا، اور وہ کر نہیں پا رہی تھی، اور چاہتے نہ چاہتے انسان ہر چیز کو قبول کرنے لگ جاتا ہے۔ گل نے بھی اپنی زندگی کو قبول کر ہی لیا تھا۔ اس کے بعد وہ پہلے کی طرح ہنستی نہیں تھی، نہ ہی اس کے چہرے پر وہ امید نظر آتی تھی جو کہ پہلے کبھی نظر آ جایا کرتی تھی۔ اب اس کے چہرے پر کوئی تاثر نظر نہیں آتا تھا، ڈھونڈنے سے بھی اس کے چہرے پر کچھ بھی نہیں ملتا تھا۔ سب نے اپنے کام پر جانے کی تیاری کر لی تھی۔ کل ایک بہت بڑا فنکشن تھا جہاں پر اسے جانا تھا، اور پچھلے 3 دن سے اس فنکشن کی تیاریاں یہاں چل رہی تھیں۔ گل نے اپنی ساری تیاری کر رکھی تھی، اور اگلے دن جب ہم وہاں گئے تو فنکشن شروع ہونے سے پہلے اچانک سے وہاں کی لائٹ چلی گئی۔ یہ بات بہت حیران کرنے والی تھی، کیونکہ وہ فنکشن کسی عام آدمی کا نہیں تھا بلکہ بہت بڑے بزنس مین کا تھا۔ ایسے میں وہاں کی لائٹ چلی جانا بہت ہی عجیب بات تھی۔ جیسے ہی لائٹ واپس آئی تو یہ دیکھ کر میری پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی کہ اسٹیج پر گل موجود نہیں تھی، جبکہ اس کے ساتھ جو دوسری خواجہ سرا کچھ لڑکیاں کوٹھے سے آئی تھیں وہ وہیں پر موجود تھی، لیکن ان میں وہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ ڈانس شروع ہو چکا تھا، جبکہ میں اسے تلاش کر رہا تھا۔ میں فوراً سے بھاگتا ہوا باہر کے دروازے پر آیا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ کوئی نہ کوئی اسے یہاں سے لے جانے کی کوشش کر رہا ہے، اور جو کوئی بھی اسے یہاں سے اغوا کر کے لے جا رہا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کے باپ کا وہی رشتہ دار ہے جو اسے وہاں پر لینے کے لیے آیا تھا، اور میں نے اسے انکار کر دیا تھا جب اس نے مجھے یہی کہا تھا کہ آج کے بعد گل کسی بھی فنکشن پر ڈانس نہیں کرے گی۔ جب میں اس ہال کے گیٹ پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ 2-3 کالے رنگ کی گاڑیاں آگے پیچھے وہاں سے نکلی تھی، اور اسی وقت میں سمجھ گیا تھا کہ وہ لوگ گل کو اپنے ساتھ لے جا چکے ہیں۔ گھر آ کر میں نے سارا واقعہ گروہ کو بتایا تھا۔ میں نے اس سے یہی کہا تھا کہ وہ میرے ساتھ چلیں تاکہ ہم لوگ ابھی گل کو وہاں سے واپس لا سکیں۔ گروہ کا کہنا تھا کہ وہ بہت ہی اونچے لوگ ہیں،
ان کے ساتھ الجھنا کوئی آسان بات نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر وہ اسے لے کر گئے ہیں تو ہمیں اس معاملے سے دور رہنا چاہیے، جبکہ میں اچھی طرح سے جانتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ ایسے میں اسے میں کبھی بھی ان لوگوں کے ساتھ نہیں رہنے دے سکتا تھا۔ گروہ نے تو اپنی طرف سے صاف انکار کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ ایسے کسی بھی بکھیڑے میں میرا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے جس میں ان کا اپنا نقصان ہو۔ گل میرے پاس بچپن سے رہی تھی، مجھے اس سے محبت تھی اور لگاؤ تھا، اس کے بارے میں کبھی بھی برا نہیں چاہتا تھا، اور اس کے علاوہ بھی میں نے اسے ہمیشہ اپنی دوست کی امانت سمجھ کر اپنے پاس رکھا تھا۔ کہیں دل ہی دل میں نے اپنی سہیلی سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں اس کی بیٹی کو ہر چیز سے محفوظ رکھوں گا، لیکن میں اپنے وعدے کو پورا نہیں کر پا رہا تھا کیونکہ وہ ظالم لوگ اسے یہاں سے لے جا چکے تھے، ان لوگوں نے جنہوں نے پہلے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ میں مان ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ لوگ اب اسے قبول کریں گے۔ مجھے یقین تھا کہ وہ امیر زیادہ اپنا مطلب نکال کر اسے یہیں پر پھینک جائے گا، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ گل پر وہ قیامت گزرے جو اس کی ماں پر گزری تھی۔ یہی سوچتے ہوئے میں نے خود سے اپنے طور پر سوچنا شروع کیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، اور پھر کچھ دن اسی طرح سے گزر گئے جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ اس بڑی سی حویلی میں شادی ہے جس پر ناچ گانے کے لیے بہت سارے لوگوں کو بلایا گیا ہے۔ یہ میرے پاس سب سے اچھا موقع تھا کہ میں اس حویلی میں جا سکتا تھا اور گل کو تلاش کر سکتا تھا۔ میں اور ناچنے گانے والے لوگوں میں شامل ہو کر بس حویلی میں پہنچ گیا تھا۔ میں نے اپنے چہرے پر گھونگھٹ ڈالا ہوا تھا کہ کوئی بھی پہچان نہ سکے، کیونکہ اس حویلی میں نہ صرف وہ لڑکا مجھے جانتا تھا بلکہ اس کا چچا بھی مجھے جانتا تھا جس نے گل کی ماں کو دھوکہ دیا تھا۔ ایسے میں میرا اس طرح سے جانا ٹھیک نہیں تھا۔ میں نے اپنے چہرے پر گھونگھٹ ڈال لیا تھا اور ناچنے والے لوگوں کے ساتھ شامل ہو کر اس حویلی میں پہنچ گیا تھا۔ حویلی میں ہر طرف گہما گہمی تھی اور مہمانوں کا رش تھا۔ شادی کا اہتمام بہت اچھے طریقے سے کیا گیا تھا، لیکن مجھے ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ شادی کس سے ہو رہی ہے۔ جب وہاں پر موجود لوگوں سے مجھے معلوم ہوا تھا کہ حویلی کے بڑے سردار کے سب سے چھوٹے اور لاڈلے بیٹے کی شادی ہے، یہ بات سن کر مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے آسمان میرے اوپر آن پڑا ہے، کیونکہ ان کا سب سے چھوٹا لاڈلا صاحبزادہ وہی تھا جو کہ گل کو اغوا کر کے لایا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میرا شک بالکل صحیح تھا، وہ گل کو اپنے مقصد کے لیے صرف استعمال کرنے کے لیے شادی کرنے جا رہا تھا، بلکہ وہ شادی کسی اور سے کرنے والا تھا۔ اب مجھے کیسے بھی کر کے گل کو تلاش کرنا تھا۔ میں نے اس حویلی کا کونا کونا چھان مارا، لیکن گل مجھے کہیں نہیں ملی تھی۔ اب مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں اسے ڈھونڈنے میں ناکام رہوں گا۔ شام ہو چکی تھی اور فنکشن شروع ہونے والا تھا۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ نکاح کے بعد فنکشن شروع ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد نکاح کا اعلان ہوا تھا اور نکاح کرنے کے بعد دلہن کو نیچے لایا گیا۔ وہ لڑکا جو کہ اس دن ہمارے گھر گل کو لینے کے لیے آیا تھا اور اس سے شادی کا خواہش مند تھا، وہ بالکل میرے سامنے صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک دل فریب مسکراہٹ تھی۔ مسکراہٹ اس کے چہرے سے جدا ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر معلوم ہو رہا تھا کہ وہ اس شادی سے کتنا خوش ہے۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ ابھی اس سے جا کر پوچھوں کہ یہ اس کی محبت تھی۔ اس دن تو گل سے بہت محبت کے دعوے کر رہا تھا، یہاں پر کسی اور سے شادی کر رہا ہے۔ لیکن اگر میں ایسا کرتا ہوں تو سب کی نظروں میں آ جاتا اور وہ لوگ مجھے حویلی سے دھکے دے کر نکال دیتے۔ مجھے صرف گل کو تلاش کرنا تھا، اسے اپنے ساتھ لے کر جانا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دلہن کو لا کر اس کے برابر میں بٹھا دیا گیا۔ اس کے چہرے پر گھونگھٹ ڈالا ہوا تھا۔ وہاں کی ساری عورتیں رسم کے طور پر دونوں کے اوپر سے پیسے وار کر وہاں پر ناچنے والوں کو دے رہی تھی۔ فنکشن اسی طرح سے چل رہا تھا کہ پھر اچانک سے وہ ہوا جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہاں کی ایک عورت نے دلہن کا گھونگھٹ اٹھایا اور یہ دیکھ کر میری حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا کہ وہاں دلہن کے روپ میں کوئی اور نہیں بلکہ گل ہی موجود تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس لڑکے نے واقعی میں گل سے شادی کی تھی، اور وہ بھی سب کے سامنے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ واقعی سچ کہہ رہا تھا؟ حیرت مجھے اس بات پر ہو رہی تھی کہ اس کے خاندان والوں نے گل کو قبول کیسے کر لیا تھا۔ وجہ تو اس وقت کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، جبکہ فنکشن اسی طرح سے چلتا رہا اور پھر اس کے ختم ہونے پر میں اپنے گھر واپس آ گیا۔ لیکن میرا دماغ ابھی تک وہیں پر الجھا ہوا تھا کہ ان لوگوں نے واقعی گل کو قبول کر لیا تھا، اس لڑکے نے واقعی میں سب کے سامنے اس سے شادی کی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ بھی گل کو دھوکہ نہیں دے گا، اور نہ ہی وہ اپنے چچا کی طرح گل کے ساتھ وہ سب کچھ کرنے والا تھا جو کچھ اس کے چچا نے گل کی ماں کے ساتھ کیا تھا۔
لیکن ان سب کے باوجود مجھے اپنی تسلی کرنی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اگلے دن میں دوبارہ سے وہاں پر موجود تھا۔ اب میرا ارادہ اس لڑکے سے بات کرنے کا تھا۔ جب میں وہاں پر پہنچا اور میری ملاقات اس لڑکے سے ہوئی تو میں نے اس سے صاف صاف بات کی تھی کہ آخر وہ لوگ کیا کرنے والے ہیں، کیا کر رہے ہیں، جبکہ اس لڑکے نے کہا تھا کہ وہ مجھے ساری حقیقت سمجھا دے گا۔ اس کا کہنا تھا کہ میری بات اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، میرا ڈر اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ اس کے چچا نے جو کچھ بھی گل کی ماں کے ساتھ کیا تھا اس کے بعد کوئی بھی کسی دوسرے پر یقین نہیں کر سکتا، مگر اس کا کہنا تھا کہ وہ لوگ اپنی غلطی کو سدھارنا چاہتے ہیں۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کے چچا کا کچھ سال پہلے انتقال ہو گیا ہے۔ اس کے چچا نے اپنی اولاد کو اپنی خون کو اپنانے سے انکار تو کر دیا تھا، اسے اپنے گھر سے نکال کر پھینک تو دیا تھا، لیکن اس کے بعد انہیں سکون نہیں ملا، اور اس کے بعد انہوں نے اب تک اپنی ساری زندگی سی ملال میں گزاری تھی کہ انہوں نے اپنی ہی اولاد کو جھٹلا دیا تھا، اور اس بات کی سزا انہیں اسی صورت میں ملی تھی کہ انہوں نے جس خاندانی لڑکی سے شادی کی تھی اس سے ان کی کوئی اولاد ہی نہ ہوئی تھی، پھر وہ اولاد جیسی نعمت سے ہی محروم رہے تھے۔ شاید یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے سزا تھی کہ انہوں نے بیٹی جیسی نعمت کو جھٹلا دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ساری زندگی اولاد کے لیے ترستے رہے تھے۔ انہوں نے اپنا گناہ قبول کر لیا تھا، سب کے سامنے اس چیز کا اعتراف کیا تھا کہ وہ بیٹی اس کی اپنی اولاد ہے۔ انہوں نے گل کی ماں سے شادی کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ بچی ناجائز نہیں ہے، وہ اس کے والد ہیں اور وہ حویلی کی عزت ہے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنے مرنے سے پہلے اپنے بھتیجے سے اس بات کا وعدہ لیا تھا کہ وہ اس کی بیٹی کو ڈھونڈ کر اس سے نکاح کرے گا اور اسے اپنی عزت بنا کر اس حویلی میں رکھے گا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے سب کے سامنے گل سے نکاح کیا تھا، اس سے شادی کی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کی نیت یہ نہیں ہے کہ وہ اسے چھوڑ دے گا، بلکہ وہ اسے عزت سے اپنائے گا اور عزت دے کر اس حویلی میں ہمیشہ کے لیے اپنی عزت بنا کر رکھے گا۔ ساتھ ساتھ اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ اس کے گھر والوں کو بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ سب لوگوں نے خوشی خوشی گل سے اس کی شادی کروائی تھی اور اب اپنی زندگی میں بہت خوش ہے۔ وہ گل سے محبت کرتا ہے، ساری زندگی اسے خوش رکھے گا۔ اس کے بعد میں گل سے ملا تھا اور اسے ڈھیروں دعائیں دی تھی۔ میں نے اسے یہی کہا تھا کہ وہ اپنے گھر میں خوش رہے، آباد رہے، اس سے زیادہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ سب لوگوں نے گل سے اس کی ماں کے ساتھ کی گئی زیادتی کی معافی مانگی تھی، اور پھر گل بھی میرے کہنے پر سب کو معاف کر چکی تھی۔ پہلے تو وہ اس بات پر راضی نہیں تھی کہ اس کا کہنا تھا کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ بالکل نہیں رہے گی جن لوگوں نے اس کی ماں کے ساتھ بہت زیادتی کی۔ پھر میرے سمجھانے پر وہ سمجھ گئی تھی۔ میں نے اسے یہی سمجھایا تھا کہ وہ اپنے آگے آنے والی زندگی کو خراب نہ کرے۔ اب اگر زندگی اسے موقع دے رہی ہے تو اسے اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اپنا حق لینا چاہیے۔ پھر اسے میں اس کے گھر چھوڑ آیا تھا۔ وہ اپنی زندگی میں خوش تھی۔ اس کے بعد کبھی کبھار میں اس سے ملنے کے لیے چلا جاتا تھا۔ سب لوگوں نے اسے دل سے قبول کیا تھا۔ وہ اب اس حویلی کی رونق تھی۔ سب لوگ اس سے بہت محبت اور عزت سے پیش آتے تھے، اس کے لاڈ اٹھاتے تھے۔ وقت اسی طرح سے گزر رہا تھا جب 1 سال بعد گل کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی، اور اس بات پر حویلی میں جشن کا سماں تھا۔ سب لوگوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ جو پہلے ہی اس سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اب جب کہ اس نے اتنی بڑی خوشخبری دی تھی، انہیں اس حویلی کا نیا وارث دیا تھا، تو وہ سب اس سے اور بھی محبت کرنے لگے تھے، اس کے اور لاڈ اٹھانے لگے تھے۔ اسے زندگی کی ہر خوشی مل گئی تھی جس سے وہ بچپن سے محروم رہی تھی۔ ویسا نام جو بچپن سے اسے نہیں ملا تھا وہ مل گیا۔ اب اس کے باپ کے نام کے ساتھ ساتھ اسے شوہر کا بھی نام ملا تھا، اور ایسا مقام ملا تھا جو کہ کسی بھی لڑکی کی خواہش اور حسرت ہو سکتا ہے۔ اس کے سارے دکھوں کا مداوا ہو گیا تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔